السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین کیسے لائیں اپنی لائف میں کہ جو اس ٹائم میں لائف کے اندر کر رہا ہوں وہ کس طرح ہم یقین لائیں کہ وہ ایک صحیح سمت میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک جا رہا ہے، میں ٹھیک کر رہا ہوں، یا جو میری لائف کے اندر پریشانیاں چل رہی ہیں مجھے سب نے چھوڑ دیا، میں اکیلا رہ گیا ہوں، یہ کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جو دکھی دل کی فریاد ہوتی ہے نا، دکھی دل جو دکھا ہو، فل ٹوٹا ہو، اس کی فریاد اللہ تعالیٰ بہت جلد سنتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت جلدی سنتے ہیں۔ سب سے پاورفل فیلنگ ڈیسپریشن میں جو ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے، اس وقت جب آپ کو سب نے چھوڑ دیا، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے دوست احباب نے، آپ کے بہن بھائیوں نے، آپ کے قریبی احباب نے، سب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت وہ جو وقت ہوتا ہے نا وہ بہت ایک گولڈن ٹائم ہوتا ہے، بہت زیادہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے، جب آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں ہے، وہ سب سے بڑی فیلنگ ہوتی ہے اس ٹائم ڈیسپریشن کی۔ کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ کہ میرا جو اللہ ہے نا، اللہ وہ میرے ساتھ پیڈ ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، وہ مجھے سنبھال کے رکھے گا، ٹھیک ہے، وہ مجھے دوبارہ سے نیو بلڈ کرے گا، ایک اس طریقے سے بنا دے گا کہ میں خود کو نہیں پہچان پاؤں گا کہ کیا میرا پاسٹ یہی تھا، کیا میں پاسٹ میں ایسا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اصل ٹاپک یہ ہے کہ جب آپ کو سب نے چھوڑ دیا، آپ پریشان ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیسے امیجن کریں کہ اب میں کیا کروں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا صحیح سمت میں جا رہا ہوں، کیا کروں، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم جو سب سے بگیسٹ فیلنگ ہے نا اپنے اندر، سب سے پہلے یہ لانی ہے کہ میرا جو اللہ ہے وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ پیڈ ہی نہیں کرے گا، وہ نہیں مجھے چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب ہم نیگیٹیوٹی لے آتے ہیں نا اپنے مائنڈ کے اندر تو وہ بڑا ایک بہت ایک عجیب سچویشن ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جو آپ سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے ہم جو ہے وہ نیگیٹو ہو کے بیٹھ گئے، اس سے امیدیں اٹھا کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ جس نے مجھے یہ احساس دیا ہے کہ ٹھیک ہے، انسان ہونے کا احساس کیا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے کھڑے ہونے کا احساس دیا ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے اکیلا نہیں کرے گا۔ جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کر دیا ہے اور ایک اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ نہیں مجھے چھوڑے گا۔ یہ احساس اپنے اندر لانا ہے سب سے پہلے کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ نا قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ تمہارے مطلب کہ ہمارے اپنے ہی کچھ کرتوت، کچھ اعمال، کچھ تنہائیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اکول پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، ایٹ دی مومنٹ، اس ٹائم جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں نا کہ دیکھ میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں اکیلا ہوں، تو وہ ایک بڑا گولڈن ٹائم ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں اس ٹائم، یا تو آپ نشے نشے پہ لگ جاؤ گے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر نکل جاؤ گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک نئی لائف مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ نئی لائف پانے کے لیے آپ کے اندر سب سے پہلے اس چیز کی لگن ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے نہیں کبھی چھوڑے گا، میرا اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس پر یقین ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کہ اگر یہ ہوا ہے، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، یہ ہونا تھا، یہ ہونا تھا، اس لیے یہ ہوا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز تب تک نہیں ہوتی جب تک ہونی نہیں ہے۔ یہ جملے بڑے مکس ہو رہے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ ہونا تھا اور ہو گیا، سمپل از دیٹ، ٹھیک ہے۔ اور نیگیٹیوٹی جو ہے نا یہ نہیں لانی اپنے مائنڈ کے اندر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کروڑوں لوگوں کو دیتا ہے، روزانہ کروڑوں لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اس سے جو ہے وہ اپنے پریشانیاں اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں ارشاد فرماتے ہیں بھلا کون ہے بے کس کی پکار جب اس کو پکارتا ہے تو وہ دور کرتا ہے سختی، ٹھیک ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے، ٹھیک ہے، تو کون ہے میرے سوا جو تمہاری سختیاں دور کرے گا؟ کون ہے کوئی تمہارے پاس؟ اگر ہے تو پھر جاؤ لے آؤ، نہیں ہے تو پھر یقین کرو اپنے اللہ پہ۔ اللہ نے اگر تمہیں الگ کیا ہے، تم سے کچھ دور کیا ہے، تو تمہیں اللہ نے ایک گولڈن چانس دیا اپنے ساتھ جڑنے کا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جڑ جائے گا تو آپ کو سب کچھ ملتا جائے گا، ٹھیک ہے۔
کبھی بھی نیگیٹیوٹی نہیں لانی. یہ بہت بڑے الفاظ ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں لیٹ کمر ہی صحیح, لیکن میرے اللہ نے میرے لیے لکھا ہوا ہے, اس چیز کا یقین رکھنا ہے. چلو میں لیٹ پہنچا ہوں, میرے اللہ نے میرے لیے لکھا ہوا ہے. یہ یقین, ہوپ جو ہے نا, وہ کبھی بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے چھوڑنی, کیونکہ جو ہوپ ہے نا یہ انسان کو بہت آگے لے کے جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بلکہ میں اگر ہم بات کریں نا, امید اور یقین یہ ایک چھوٹا لفظ ہے, ٹھیک ہے. اللہ پہ مان ہونا چاہیے, اللہ سے دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ انسان کو مان ہو کہ میرا اللہ جو ہے نا وہ میرے ساتھ کھڑا ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ ساتھ کب کھڑا ہے, میں نے اس پرسوں بھی ایک آیت بیان کی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, جو لوگ ندانی سے گناہ کر بیٹھے اس کے بعد توبہ کریں, اصلاح کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے, پھر آپ بھی اللہ کے دوست ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے دوستی لگائیں گے اور آپ کو پچھلے تانے بھی نہیں دیں گے کہ تو نے تو یہ کیا, تو نے تو یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کی گوش میں لے لیں گے, ٹھیک ہے. تو نیگیٹیوٹی جو ہے نا یہ اپنے اندر سے ہم نے دور کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں, اللہ تعالیٰ کے بیٹھ کے کہ یا اللہ میرا جو یقین ہے نا وہ شک میں ٹوٹ رہا ہے, تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر, مجھے سب نے چھوڑ دیا, مجھے آ کے سنبھال, مجھے اپنے قریب کر, اپنے اور اپنے نبی کی جو محبت ہے وہ عطا کر جس طریقے سے ہمیں چاہیے, ٹھیک ہے. آپ امیجن کریں 6 مہینے 6 سال اگر آپ بیٹھے ہیں اکیلے, آپ ایک ہی چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اتنی چیزیں ہیں, اتنی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز عطا کر رہے ہیں, سب کو دے رہے ہیں, آپ کو بھی دے رہے ہیں. اگر آپ اپنی لائف میں روزانہ روزمرہ کی زندگی میں آپ امیجن کریں نا تو آپ کو ہر چیز مل رہی ہے. وہ چیز جو آپ کو نہیں مل رہی اور آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ ایک امیجن کر لیں کہ آپ 6 مہینے سے وہ چیز مانگ رہے ہیں. 6 مہینے گولڈن ٹائم ہے, بہت بڑا ٹائم ہے. 6 مہینے یا 6 سال ہو گئے آپ کو وہ مانگ رہے ہیں. آپ اس کے بعد جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو روزانہ آتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ میرا ایک بندہ بیٹھا ہے, وہ روزانہ مجھ سے ایک ہی پکار سنتا ہے, میں اس کی روزانہ ایک ہی پکار سنتا ہوں, مجھے ایک ہی الفاظ پکارتا ہے, یا اللہ مجھے یہ چاہیے, یا اللہ مجھے یہ چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ سنتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ آپ کو دے گا, ضرور دے گا, ٹھیک ہے. وہ روز دیکھتا ہے, پوری کائنات میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو اس سے چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جو مانگتے ہیں وہ اس کو دے رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ ہیں وہ ادھر ادھر کے دروازے دیکھ کے, دنیا کے دروازے دیکھ کے پگھل جاتے ہیں, ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں, اپنے نفس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اب آپ امیجن کریں ایک آدمی آپ کے پاس مانگنے آیا, کچھ بھی مانگنے آیا, وہ آپ کو آگے کہتا ہے جی مجھے ہیلپ چاہیے, آپ کے دروازہ نوک کیا اس نے, وہ آ کے کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے, ٹھیک ہے. آپ کی کوشش ہوگی کہ یار یہ خالی ہاتھ نہ جائے, میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دوں, ٹھیک ہے. تو اگر ہمارے اندر اتنی ہمدردی ہے, اور جس نے ہمیں تخلیق کیا, اللہ جو ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس نے ہمیں تخلیق کیا, تو وہ آپ کو اہم ہی اٹھا دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے اپنے بندوں کو جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں, مجھے پسند آ گیا اس کا مانگنا, ٹھیک ہے. فرشتوں کو آ جاؤ, وہ دیکھو وہ بندہ پورے مجمع میں بیٹھا, وہ مجھ سے مانگ رہا ہے, روزانہ وہ مجھ سے مانگتا ہے, لکھ دو جو یہ مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا, ٹھیک ہے. آپ کے ایسے درد میں جو نکلے ہوئے الفاظ ہے, آپ کے خیال اللہ تعالیٰ اس کو اگنور کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں اگنور کریں گے, ٹھیک ہے. کبھی بھی آپ کی جو اتنی تکلیفیں ہیں, جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, آپ کا خیال اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نارملائز کر دیں گے, ایسی نارمل سمجھ کے اس کو سائڈ پہ لگا دیں گے, سائڈ پہ ٹھیک ہے لگا رہے. یار وہ آپ سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, ایک بار اس کی طرف رجوع تو کر کے دیکھو, ٹھیک ہے. آپ بلیو کریں, میں نے اپنی لائف میں بہت سے کیسز دیکھے ہیں, اپنے ہی بہت سی پریشانی ایسی دیکھی ہیں کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ حضرت واصف علی واصف پہ مجھے کوٹ یاد آ گیا, وہ فرماتے ہیں کہ جو تنہائی ہے نا, تنہائی یہی آشنائی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو ایک موقع دیتی ہے اپنے رب سے جڑنے کا. اس نے بھی چھوڑ دیا, میرے اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے, غیروں نے مجھ سے بات کرنا بند کر دی ہے, وٹ کیا ہو گیا؟ آپ کو تو ایک گولڈن چانس ملا اپنے اللہ سے جڑنے کا, تو جڑے اس سے اپنی طرف, پکارے اس کو دن میں, اور کچھ نہیں. 17 فرض ہیں ہماری نمازوں کے, ہم 17 بار اس کی حضور پیش ہو جائیں, ٹھیک ہے. جب ہم قرآن مجید میں دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو حدیث ہے اس باقاعدہ, اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یار فرشتوں, یہ بندہ, اس بندے کو پتہ ہے کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں نے اس کو دینا ہے, تو دے دو اس کو, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہاں تک جاتے ہی نہیں ہیں, ہم وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. تو وہاں تک پہنچے, کوئی مشکل نہیں ہے. جو گناہ کر چکے ہیں پاس میں, معافی مانگے, پریزنٹ میں آ کے
पास्ट में अपने नदामत करें, प्रेजेंट में उससे माफी मांगे, या अल्लाह मैं अब नहीं करूंगा, और फ्यूचर के लिए पक्का अहद करें कि अल्लाह आइंदा में ऐसे ये गुनाह नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आपके लिए आसानी ही आसानी है। अल्लाह को अपना दोस्त बनाए। ठीक है, अल्लाह किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करते, कभी भी ना इंसाफी नहीं करता। अल्लाह ताला का कानून है, कानून कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, अल्लाह ताला का जो कानून है वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला कभी ना इंसाफी नहीं करता, वो बस आजमाता है, सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। ठीक है, जो सब्र करते हैं, जो उसके साथ जुड़े रहते हैं, जो उसको बड़ा पसंद आता है जो बंदा उससे बातें करता है। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप अपनी लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में डेली के ना एक 30 मिनट ऐसे रख लें जिस 30 मिनट्स में आपने सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह से बात करनी। ठीक है, नमाजें पढ़ें, रात के पहर कोशिश करें जब फजर टाइम उठते हैं, फजर टाइम उठने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले उठें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, ये 2 नफल पढ़ें, और अल्लाह ताला से जो दुआ बातें करें, अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाएं कि अल्लाह देख मैं परेशान हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, तो अल्लाह आपको नहीं छोड़ देगा, नहीं इग्नोर कर देगा। तो अल्लाह ताला तो फरमाते हैं हमें पता है तुम्हारे सीने में दर्द है, हमें मालूम है। ठीक है, हमने तुम्हें छोड़ा नहीं है, हमें सब मालूम है, तो फिर हम क्यों क्यों भागते हैं इधर उधर। तो कोशिश करें कि अल्लाह के हजूर दोस्ती करें। जो छोड़ गया कोई मसला नहीं, अल्लाह मेरे लिए इम्तिहान था, मुझे एक चांस मिल रहा था इससे जुड़ने का। ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं लानी। ये नहीं कि अब आप गालियां देने लग जाए लोगों को, यार वो बंदा मेरे साथ गलत कर गया। ठीक है, वो भी उसका ही बंदा था। ये दुनियावी मामला है, हर इंसान का थिंकिंग पैटर्न अलग है। ठीक है, आपके नजदीक आप सही है, उसके नजदीक वो सही है। तो कभी भी नेगेटिव नहीं लानी कि वो मेरे साथ गलत कर गया, वो मुझे नुक्कड़ पे लगा गया, मुझे साइड पे छोड़ गया, मुझे मैं डिप्रेशन में हूँ, वो अकेला मुझे कर गया। भाई वो भी अल्लाह का बंदा है, अगर कोई आपके साथ करके गया इस तरह, आप 110% छोड़ है, फिर भी एक मौका रखें, चांस रखें कि मुझ में गलती होगी। ठीक है, जब हम अपने वकील खुद ही बन जाते हैं ना कि नहीं यार मैं तो ठीक हूं, मेरे साथ बस वही गलत करके गया, देन कुछ भी नहीं है। ठीक है, देन कुछ भी नहीं है। तो ये उम्मीद अपने अंदर रखें, लोगों के साथ जो है अगर कोई आपके साथ गलत भी कर गया, अपने आप के अंदर सोचे कि मुझसे ऐसा कौन सा काम हुआ है कि जो सब मुझे छोड़ गए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके आपके एंड पे सारा कुछ बिल्कुल ठीक था, ठीक है, और आपने फिर भी लोग आपको छोड़ गए हैं, फिर भी आपके साथ कोई नहीं खड़ा, ठीक है, फिर भी जो है एक गुंजाइश रखें उस रिश्ते में। ठीक है, ताकि कभी आपकी नजरें मिलानी पड़े, आप अच्छे तरीके से मिले। ठीक है, और फिर जब आप अल्लाह ताला के हुजूर आते हैं ना, अल्लाह से कहते हैं अल्लाह तेरे बंदे थे, ठीक है, मैं उनके बारे में कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, ये भी मामला हैं, हो सकता है मुझ में भी मिस्टेक्स हो, उसमें भी मिस्टेक्स हो, तो जो है ना हम तेरे बंदे हैं, मैं अपने दिल साफ करता हूँ। लोगों से दिल साफ करना सबसे पहले, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने धोखा दे दिया, दिल साफ करके माफ कर दो। बहुत मुश्किल होता है, दिल साफ करके ना अपना बिल्कुल साफ करके उसको माफ कर दे। उसको माफ करने के बाद कहीं अल्लाह अब मैं तेरे पास आया हूँ, अब मेरी सुन ले, मुझे तेरी जरूरत है, मेरे लिए आसानियां कर दे, मेरी लाइफ में ये टेंशन है कि अल्लाह तू देख ना मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तो जब आप इस तरीके से अल्लाह से बातें करते हैं बड़ा मजा आता है। अपनी डेली की लाइफ में सिर्फ 30 से 35 मिनट अल्लाह के लिए निकालें, इंशाल्लाह आपको नजर आएगा, आपकी जिंदगी में जो तब्दीलियां आएंगी नजर आएंगी। बहुत मजा आता है अल्लाह ताला से बातें करने का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही मायने में जो है अपनी और अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए और दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन।